بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج سلسلہ نحمیر کے اندر ہم سبق نمبر 36 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے کل کے سبق کے اندر ہم نے افعال ناقصہ کا بیان اور اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، اور آج کے سبق کے اندر افعال مقاربہ کا بیان ہے۔ افعال مقاربہ یہ افعال 4 ہیں: عصا، کادا، کاربا، اوشکا۔ یہ افعال بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور کانا کی طرح اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ دیکھیں، یہ افعال 4 ہیں: عصا، کادا، کاربا، اوشکا۔ عصا، یہ افعال جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہے: عصا زید ان یخرج۔ اب یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں، اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہے، یا تو ان کے ساتھ آتی ہے یا بغیر ان کے۔ کانا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی خبر فعل مضارع ہے، وہ آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی، لیکن عصا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو خبر ہوگی زیدن، یہ تو ہے اسم عصا، اور ان یخرج یہ ہے خبر عصا۔ اب چونکہ ہم نے بتایا کہ ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی بغیر ان کے آتی ہے اور کبھی ان کے ساتھ آتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ ہے، بغیر ان کے جیسے عصا زید یخرج، عصا زید یخرج۔ اب یہاں ان مصدریہ آتا ہے تو ان مصدریہ نے یخرجہ کو نصب دے دیا، ورنہ یہ محلاً منصوب ہے پورا، یہ عصا کی خبر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع لفظ ان کے ساتھ مل کر عصا کا فاعل بنے اور خبر کی حاجت نہ رہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ دیکھ لیں: عصا ان یخرج زید، عصا ان یخرج زید۔ اب لازمی بات ہے، یہ زید فعل کے بعد ہے، یہ تو یخرج کا فاعل بنے گا، اور یہ یخرج جو ہے ان کی وجہ سے یخرج بن گیا، ان مصدری ہے، اور چونکہ عصا جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اگر ہم ان کو ہٹاتے تو اس کا مطلب پھر یہ بن جائے گا کہ یہ فعل پر داخل ہے، تو چونکہ یہ فعل پر داخل نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں پر ان مصدری آ گیا۔ اب جب یہ ان مصدری ہے اور زید یخرج کا فاعل ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر ہوگا، یہ عصا کا اسم بن جائے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں اس صورت میں ان اور فعل مضارع بمعنی مصدر ہو کر محل رفع میں ہوگا۔ محل رفع میں اس لیے ہے، محل رفع میں کیونکہ جو عصا کا اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ عصا زید ان یخرج، اور عصا ان یخرج زید، اب یہ محل رفع میں ہے اور یہ عصا کا اسم ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ نے افعال مقاربہ جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں کہ وہ ٹوٹل ہیں کتنے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کی تعداد ہم نے لکھ دی کہ ان کی تعداد ٹوٹل 4 ہے۔ نمبر 1 عصا، نمبر 2 کادا، نمبر 3 کاربا، نمبر 4 اوشکا۔ یہ ان کی تعداد ہے، اور ان کا عمل جو ہے وہ فعل ناقصہ کی طرح ہی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ فعل ناقص جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے، یہ بھی اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، لیکن ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے۔ لیکن فعل مضارع کے اندر البتہ یہ تعمیم ہے، کبھی تو وہ فعل مضارع بغیر ان کے آتا ہے اور کبھی ان کے ساتھ آتا ہے، یہ ان کے ساتھ آیا ہے اور یہاں پر یہ بغیر ان کے آیا ہے۔ اب ایک صورت اور ہے کہ کبھی کبھار عصا جو ہوتا ہے اس کو اسم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے
یہ لفظ ان کے ساتھ مل کر یہ عصا کا فعل بنتا ہے، اس سے خبر کی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے عصا ان یخرج زید، اس صورت میں ان اور فعل مضارع بمعنی مصدر ہو کر محل رفع میں ہوتے ہیں۔ تو ان کے عمل کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور افعال مقاربہ کی تعداد اور ان کی جو الگ قسمیں ہم نے بیان کی ان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔